اتنی جسمانی کمزوری ہو گئی ہے کہ اب وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا، اب وہ دوسروں کی خدمت کا محتاج ہو گیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ دوسرے ان کی خدمت کریں، دوسرے ان کا ادب کریں اور ان کا احترام کریں کہ وہ خدمت اور حاجت کے وہ محتاج ہیں۔ حضور نبی اکرم مجسم شفیع موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بڑوں کا جو ادب ہے اور احترام ہے وہ اس حد تک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد گرامی فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو ان کی تعظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حَلَّا تَرْتَشَيْهَا حَتَّى آتِيَ، فرمایا کہ ابوبکر یہ بہت بوڑھے ہیں، ان کو آپ نے تکلیف دی ہے کہ میرے پاس لے کر آئے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، آپ مجھے بتاتے انہیں گھر پہ رہنے دیتے، مجھے بتاتے میں آ کر انہیں کلمہ پڑھا دیتا، گھر آ کر میں انہیں کلمہ پڑھا دیتا۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح امت کو پیغام دے رہے ہیں، حالانکہ اس میں نیگیٹو اور منفی سوچ بھی ہو سکتی تھی کہ اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، اب اسلام غالب آیا ہے، کفر مغلوب ہوا ہے، اب کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ نہیں، اس طرح کی کوئی بات پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ مجھے آپ بتا دیتے ان کو آپ نے یہاں تک لانے کی کیوں تکلیف دی ہے، یہ بوڑھے ہیں بمشکل چل کے آئے ہوں گے، مجھے بتاتے میں آ کر ان کو کلمہ پڑھا دیتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ جو دو جہاں کے امام ہیں وہ امت کو بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کا سبق دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں۔ بڑوں کا ادب احترام اور ان کے حقوق کا تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خیال کیا ہے کہ ایک شخص پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں صبح کی نماز فلاں کی وجہ سے صبح کی نماز سے رہ جاتا ہوں، یعنی وہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں اور میں کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، میں اتنی دیر قیام نہیں کر سکتا، اس لیے پھر مجھے اپنی پڑھنی پڑتی ہے، میں جماعت سے رہ جاتا ہوں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام تسلیم نے انہیں بلایا اور صحابی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی سرکار کو اتنا ناراض نہیں دیکھا جتنا اس دن سرکار ناراض ہوئے۔ فرمایا کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، بس جو تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نماز تک محبوب کریم علیہ السلام تسلیم نے بڑوں کا اور بوڑھوں کا، ان کے حق کا خیال کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام تسلیم تشریف فرما ہے، آپ کی بائیں جانب بڑے صحابہ کرام موجود ہیں اور دائیں جانب کام پر بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ اب یہ قانون یا یہ اصول پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز تقسیم کی جائے تو دائیں طرف سے شروع کی جائے۔ یہ بات سرکار نے خود ارشاد فرمائی، لیکن اس موقع پر جو بزرگ تھے، بڑی عمر والے صحابہ کرام تھے، وہ بائیں جانب بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عمر صحابہ کرام سے
اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں پہلے ان کو پیالہ پیش کروں، پہلے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اگرچہ دائیں جانب کا اپنا حق ہے، لیکن پھر بھی سرکار کی تو دونوں جانبیں دائیں ہیں، آپ چاہتے تو بغیر پوچھے بھی ان کو پلا سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عمر رسیدہ لوگوں کی عظمت اور شان کو اور ان کے ادب و احترام کو بیان کیا اور امت کے لیے سکھایا۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس بندے کی عزت اور قدر بڑھ جاتی ہے جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 طرح کی بلائیں دور کر دیتا ہے، جنون، کوڑ اور برس۔ 40 سال کے بعد یہ بیماریاں نہیں لگتی، نہ جنون لگتا ہے، نہ کوڑ لگتا ہے، نہ برس لگتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے، اور جب بندہ مومن 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر کسی نے پہلی زندگی بے عملی میں بھی گزاری ہو تو 60 سال کی عمر میں اس کو پھر بھی خیال آ جاتا ہے اور وہ اللہ کے دربار میں جھکنے لگ جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب 70 سال کی عمر کا بندہ مومن ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ثابت رکھتا ہے اور اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے جو نیکیاں کرتا ہے وہ نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن 90 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے گھرانے کے آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرتا ہے، اور آسمانوں میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا قیدی ہے، اللہ کی زمین کا یہ قیدی ہے، اور اس کے گھر والوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جس طرح بندہ مومن کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ان تمام احادیث کی روشنی میں اور نبی اکرم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم سب پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا ان البرکۃ مع اکابرہم، کہ برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں۔ فی زمانہ بڑوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے معاذ اللہ مصیبت بن گئی۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں اور بڑوں کے وجود کو باعث برکت قرار دیا ہے، وہ چاہے والدین ہوں، چاہے دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، چاچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، پھوپھا ہو، یا کوئی بھی بندہ مومن جو عمر رسیدہ ہو گیا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، وہ استاد ہے، وہ امام ہے، وہ عالم دین ہے، وہ پیر و مرشد ہے، جس بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، ہر ایک کے
ساتھ ادب کرنا اور ہر ایک کا احترام کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس کی برکتیں ہیں کہ جب کبھی ان کے ساتھ معاملہ درپیش ہو تو ان کے سامنے ادب سے بات کریں، احترام سے بات کریں، پہلے ان کو بات کرنے دیں، بڑوں کی بات کو توجہ سے سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں بیٹھنے کا موقع ہے تو پہلے بڑوں کو بیٹھنے دیں، اور اگر کوئی بڑا آ گیا ہے اور جگہ خالی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ مردوں میں بھی خواتین میں بھی، کہ جو بیٹیاں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا ادب کریں، اپنی بڑی خواتین کا ادب کریں، احترام کریں، ان کا کہنا مانیں، اور جتنا ممکن ہو سکے ان کی خدمت کریں، تو اس کی برکت سے قیامت میں جنت بھی ملے گی، جنت میں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو بھی چھوٹوں کے ساتھ محبت کریں، یعنی یہ بھی وہی عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں سرکار کا ساتھ ملنا ہے۔ یہ بھی وہی عمل ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا، محبت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو محبت سے، پیار سے، حکمت عملی سے اصلاح کرنا، اور مسکرا کر ملنا، اور اچھے طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، جب ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام لیتے، اور جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے، 2 4 سال 5 سال کی چھوٹی عمر کے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا لیتے تھے، اٹھا کر انہیں اپنے گلے لگاتے، ملتے، سواری پر ہوتے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، اپنے گھر لے جاتے تھے۔ حالانکہ عرب کے ماحول میں بچوں کو چومنا، بچوں کو اٹھانا، ان کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار کرنا عرب لوگوں کے لیے یہ ان کی سرداری کے منافی تھا، وہ اپنی مردانگی کے اسے منافی سمجھتے تھے اور اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سردار اقرا بن حابس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پیار کر رہے ہیں اور انہیں چوم رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میرے 10 بیٹے ہیں مگر میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا پھر اس پر بھی رحم نہیں کیا۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی خدمت میں 10 سال رہا، اور 10 سال میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھینکی نہیں دی۔ حالانکہ بچپن تھا، کام کاج کرنے میں کوئی کمی ہو جاتی تھی، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی سرکار نے کسی کام کے کرنے پر مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس حد تک شفقت، اتنا پیار، اتنی محبت کہ 10 سال میں سرکار کی خدمت میں رہتے ہوئے 10 سال گزارے ہیں، اور خود سرکار کا اخلاق بیان کرتے ہیں، آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے مجھے جھڑکی نہیں۔ اسی طرح آپ کے چھوٹے بھائی تھے عمیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے طبی مسا بھی فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی چڑیا رکھی ہوئی تھی، تو جب آپ ملتے تو فرماتے یا ابا عمیر ما فعل عمیر، اے ابو عمیر وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا؟ آگے کہ چڑی کتنے، چڑیا کا کیا بنا؟ تو کتنی محبت کا اظہار ہے اور کس طرح شفقت کا اظہار ہے۔ فی زمانہ دونوں سائڈوں سے کمی پائی جاتی ہے۔ جو بزرگ ہیں وہ بچوں کو پیار سے نہیں سمجھاتے، ان کی اس طرح تعلیم و تربیت اور شفقت کا اظہار نہیں کرتے،
جس طرح کرنا چاہیے۔ پہلے بڑے چھوٹوں کو پیار سے سمجھائیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، تو پھر ہی چھوٹوں کو پتہ چلے گا کہ بڑوں کا کیسے ادب کرنا ہے۔ اسی طرح جو بڑے ہیں ان کو اپنے بڑوں کا ادب کر کے دکھانا چاہیے۔ یعنی باپ ہے تو وہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ کے ہاتھ چومے، باپ ہے اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ چومے، ان سے عزت احترام سے بات کرے۔ ماں ہے وہ اپنی ماں کی قدم چومے، اپنی بہنوں کے ساتھ عزت احترام سے بات کرے، تو پھر اولاد کو بھی یہی سبق ملے۔ اگر بڑے خود اپنے بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے بات نہ کرے، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ اپنے باپ سے کیسے بات کرتا ہے، یا اپنی ماں سے کیسے بات کرتا ہے، اپنے بڑے بھائی سے کیسے بات کرتا ہے، تو جو ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنا کردار رکھ رہے ہیں، وہی رویہ وہی طریقہ جو بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی اپنائیں گے۔ تو پہلے ان کی تعلیم کا، تربیت کا اور ان کو بڑوں کا ادب سکھانے کا یہ فریضہ بنتا ہے بڑوں۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب کرے، احترام کرے، جب وہ بڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت احترام اور خدمت کے لیے کسی اور کو مقرر کرے۔ آج ہم اگر بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمارا بڑھاپا بے سہارا نہیں ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے کی بڑی عمر کی گارنٹی دی ہے۔ جب وہ بڑوں کی عزت اور احترام کر رہا ہے، بڑوں کی خدمت کر رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ بھی بڑا ہوگا، یہ بھی بوڑھا ہوگا، اس کو بھی اتنی لمبی عمر ملے گی۔ تو یہ برکت کس کی ہے؟ بڑوں کا احترام کرنے کی وجہ سے، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے بندے کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، بندے کو لمبی عمر نصیب ہوتی ہے، اور پھر اس کا اپنا بڑھاپا بے سہارا نہیں ہوتا۔ اور جو آج بوڑھوں کو بے سہارا چھوڑ دیتے کہ زمانہ ہر مقام پر، گھروں میں بھی یہی حال ہے، خاندانوں میں، معاشرے میں آپ دیکھیں گے بڑے عمر رسیدہ ان کے جب گھر نہیں چلتے، بوڑھے لوگ ریڑھی دھکیل رہے تھے، بوڑھے لوگ مزدوری کر رہے ہیں، بوڑھے لوگ بینکوں کے سامنے لائنیں لگا کر کھڑے ہیں، 2-2 4-4 گھنٹے لینے ہیں، بیٹھنے کی ان کے لیے جگہ نہیں۔ اسلام کے اندر جو بزرگوں، بوڑھوں اور بڑوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، آج ہماری حکومت اس سے بالکل غافل ہے اور ان کے حقوق کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا، حالانکہ سب سے زیادہ خیال ان کا کرنا چاہیے۔ وہ اس چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب، احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے چھوٹوں پر شفقت، پیار سے ان کی تعلیم و تربیت کا اسلامی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔